سے بھی آپ نے کہا بھی نا کہ جو ان کی لائف کے آخری 9 مہینے تھے تو وہ آپ کے پاس ہی، تو میں سمجھ سکتی ہوں آپ نے جیسے بات بھی کی نا کہ جب اسکول بھی پاس کرنے سے، دس از سم تھنگ آئی کین ریلیٹ کہ جب آپ کے پیرنٹس، آپ کی ماں بیڈ پر ہوتی ہے تو کن کی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. وہ کتنا ہارڈ ٹائم تھا. ویسے جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ روئی نہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں. ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی کام کرنا تو امی از اے سپر مین، مطلب امی یہ چیز کری وہ چیز کری فلانے. لیکن وہ جب وہی امی جب بیڈ پہ پڑ جاتی ہیں اور وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں اور وہ بڑا پینفل ہوتا ہے. بہت پینفل تھا. اور میں اسلام آباد میں دبئی میں ان دنوں ایک سوپ کر رہی تھی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ ممی کو برین ٹیومر ہے تو میں نے ان لوگوں کو کہا، حالانکہ وہ میرا کریئر کا سٹارٹ تھا، میں نے انہیں کہا کہ میں اب آ نہیں سکوں گی. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو وائنڈ اپ کرانا ہوگا. میں نے کہا ابھی وائنڈ اپ کریں کیونکہ میری امی بیمار ہے، میں انہیں چھوڑ کر نہیں آؤں گی. اور آج اگر میں سوچوں کہ میں کام چھوڑوں تو میرے بجٹ پر کیا فرق پڑے گا، میری زندگی پر کیا فرق پڑے گا، تو بہت ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. مدیہ اس وقت میں نے کچھ سوچا ہی نہیں، اور میں چھوڑ کر آ گئی. بات ماں کی تھی. اور میری سوال کیا تھا آپ نے؟ وہی نا کہ کتنا مشکل ٹائم تھا آپ کے لیے. ہارڈ، بہت مشکل ٹائم تھا، بہت مشکل ٹائم تھا، کیونکہ ہمارے گھر کا ایک پلر میری ماں تھی. اور اور ان کو بیماری بھی ایسی لگی کہ وہ پھر برین ٹیومر ہوا تو وہ 6 ماہ تو وہ بول نہیں سکی. تو ڈاکٹرز کہتے، ہم سب بہن بھائیوں نے اچانک ہوا نا، اور اچانک ہوا. اور میں صرف میں نے خدمت نہیں کی، میرے بھائیوں نے، میری بھابھیوں نے، میری دونوں بہنوں نے، سب نے. لیکن چونکہ سب اپنے اپنے گھر میں تھے اور میرا گھر ممی سے ڈسٹینس اتنا ہی تھا کہ میں 5 منٹ میں پیدل چلی جایا کرتی تھی. تو میں جاتی تھی، انہیں کبھی کبھی میں ویل چیئر پر بٹھا کر اپنے گھر لے آیا کرتی تھی. ان کے لیے کمرہ تیار کیا، میرے بچوں نے ان کی خدمت کی. لیکن ان کی جو تکلیف تھی ان کو لاسٹ میں، تو کبھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب انہیں فٹس پڑیں گے نا تو یہ بیڈ سے اتنا اونچا اچھلیں گی، اتنی تکلیف ہوگی. لیکن مدیہ میں دعائیں بس کرتی تھی، اللہ میاں آپ نے لے جانا ہے لے جائیں، لیکن ہمیں میری ماں کی، کیونکہ میری اماں بہت صابر خاتون تھی، تکلیف نہ دکھائیں. صابر ماں تو بتاتی ہی نہیں ہے کہ اندر گزر کے. اور آپ کو بتاؤں 9 ماہ میں ان کی ہائے بھی نہیں سنی ہم نے. اور ڈاکٹرز کہتے تھے یہ 4 ماہ سے زیادہ مجھے نہیں لگتا تھا سروائیو کر سکیں گے. آپ بچوں نے ان کو جانے نہیں دیا. اور جب وہ، یہ بات شاید میں نے کبھی نہیں ڈسکس کی، جب ممی کی ڈیتھ ہوئی ہاسپٹل میں ہوئی تو میرے بھائی باہر تھے اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں نہیں آؤں تو ہم نے انہیں کولڈ سٹوریج میں رکھا. اب میری امی ہمیشہ کہا کرتی تھیں، میری پھپھو فوت ہوئی تو ادھر سے آئیں تو کہنے لگیں کہ آپا کا چہرہ جو ہے نا نیل پڑے ہوئے تھے، مجھے بڑا دکھ ہوا. یہ جب جنازہ پڑا ہونا ایک خوبصورتی ہونی چاہیے، اور جنازے والے گھر میں نا یہ جو شور ہوتا ہے نا رونے پیٹنے کا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اے سی چلتے ہوں، نوکر آ کے پانی پوچھ رہے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہوں اور ایسے. تو یہ ممی جب فوت ہوئی، آپ یقین جانیں مدیہ میرے دماغ میں یہ چیزیں چل رہی تھیں. لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں صبا تو پاگل ہو جائے گی رو رو کے. میں نے اپنے بھابھی کے بھائی کو بلایا جو کہ ممی کو بھی بہت عزیز تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں کیونکہ میری اماں بہت پیار کرتی تھی رضا بھائی کو. تو انہیں میں نے بلایا، میں نے کہا رضا بھائی یہ تو ہو گیا، میری ماں کا وقت ختم ہو گیا، لیکن میری ماں کی خواہش تھی کہ میں جب جاؤں تو میں شان سے جاؤں. اور گرمیاں تھی بہت. آپ نے شامیانے وہ لگانے ہیں جو شادیوں پر لگاتے ہیں، صاف ستھرے، گندے نہ ہوں. اور نیچے بھی انہوں نے جو بھی آپ نے دریا نہیں ڈالنی، کارپیٹ بچھانے ہیں کہ ممی آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. انہوں نے، وہ حیران ہو رہے تھے کہ باقی سب کو ظاہر ہے سب تکلیف میں تھے، دکھ میں تھے، لیکن میرا دل تھا میری ماں کی خواہشیں پوری ہوں. میں نے کہا کسی نے نہیں اونچی رونا اور کچھ. اور میں بھی، میرے خیال میں جب ممی کو ہاسپٹل سے لائے ہیں میں 5 منٹ ہی چیخ کے رو سکی ہوں گی، اس کے بعد میں نہیں اس طرح سے روئی. پھر ہم نے کولڈ سٹوریج میں رکھا. تو جب ہم لینے گئے، بھائی آیا تو میں اور میرے بڑے بھائی گئے. تو جب انہیں ایمبولینس میں لٹایا تو میں نیچے بیٹھ گئی اور میں نے دعا کی کہ اللہ میاں میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھوں تو کوئی نیل نہ پڑے ہوں.
मम्मी चाहती थी मैं खूबसूरत लगूं, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक आंसू नहीं बहाऊंगी। मम्मी का जब तक जनाजा नहीं उठेगा मैं एक आंसू नहीं बहाऊंगी। मैंने उनका जब चेहरा हटाया देखा तो मुझे लगा कि मेरी माँ सो रही है, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फिर हमने बहनों ने भी उनको गुस्ल दिया, और जब उनको हमने लिटाया, इट्स वेरी टफ अपनी माँ को गुस्ल देना। हाँ। जब उनको लिटाया तो सब जो देख रहे थे वो कहते लगता है मुसर्रत सो रही है। मुस्कुराहट थी और खूबसूरती थी ऐसी मेरी माँ की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब मम्मी का, और मैं नहीं रोई क्योंकि मैंने अल्लाह से वादा किया था। अल्लाह ने मेरे सारे चीज़ें, मेरी माँ की ख्वाहिशें पूरी की। जब जनाजा लेकर गए तो मैंने सड़क पर खड़े होकर देखा, तो उस वक्त जो आपने वो एंड तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थीं और शान से मेरी माँ जा रही। सब आपा, अब हम जो कंट्रोल कर रहे होते ना, ये जब्त के बंद टूटते हैं, मतलब उस वक्त आप नहीं रोई, लेकिन हाँ, बाद में तो फिर जाहिर है, बाद में तो फिर, क्योंकि माँ जैसी हस्ती नहीं है कोई, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। बेलॉस अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना। सबसे रकम याद आती है आपको अम्मी? कौन सा ऐसा मौका होता है जिस पे आपको सबसे आपकी अम्मी याद आती है? जब मैं गर्मियों के सूट लेती हूँ। मेरी अम्मा को अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वो वक्त ऐसा था कि वो सबकी ज़रूरियात पूरी कर रही थी। हम लोग भी इतने वेल सेटल्ड नहीं थे, या फिर उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन मैं तब भी अपनी अम्मा के लिए सूट लाया करती थी। जब वो बीमार हुई मैं उनके लिए 5-6 सूट लिए और मैंने सिलवाए, तो मुझे दर्जन कहने लगी कि बाजी ये तो आप ना हल्की फुल्की लॉन लेती और बनवा लेती, उन्हें कौन सा मैंने कहा ये आइंदा नहीं कहना। ये मैंने उनको सीज़न के फल पसंद थे। हर उन्होंने 2 सीज़न के फल खाए, क्योंकि वो एंड में बीमार हो रही थी, साल ख़त्म हो रहा था, वो फल, और अगले क्योंकि उनको वो मैश करके तो उसमें देते थे। मैंने उनको चेरीज, मैंने उनको आम, केले, सेब, सब चीज़ों के मैंने जूसेस बना के, तो मैंने कहा भले जायका ना आए, मेरी माँ ये खा रही है इस वक्त, तो मुझे तसल्ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन रिश्तों के लिए जज्बाती होने से ज़्यादा आप ये सोचें कि उनके लिए कंफर्ट और आपके बाद के रिग्रेट्स कितने कम हो सकते हैं, वो करें आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने अपनी अम्मी की कोई ऐसी चीज़ जो हर वक्त आप साथ कैरी करती हूँ या संभाल के रखी हो? वैसे तो अम्मी की हर चीज़ ही मोतबर और लिटरली तबर्रुक की तरह बन जाती है माँ के जाने के बाद ना उसकी। अच्छा, मेरा मतलब मेरी माँ जब गई, वो मैं दुबई जा रही थी, तो पता नहीं उनको कैसे लगा, वो एक दिन आई तो उन्होंने अपनी पोटली पकड़ी हुई जेवर की, तो मेरे पास आई। वो मुझसे मशवरा किए बगैर कुछ नहीं करती थी। तो मेरे पास आई तो कहने लगी कि सबा ये मेरी चीज़ें हैं, मैं ये इसमें मैंने पर्ची बना के भी रख दी है, कौन सी किसकी है कौन। मैंने कहा अम्मा ये बातें ना किया करें, ये क्यों? कहते हैं बेटा वक्त का कोई पता नहीं होता, तो सबको ऐसे ही मिलने चाहिए ये चीज़। और इनकी डेथ से कितनी पहले? जब मैं दुबई जा रही थी और उनको कुछ नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ। मैं जब गई हूँ तो मेरे भाई ने बताया कि इस तरह ना वो गेट पर गई हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कहाँ हूँ, और हम डॉक्टर पर लेकर गए। उन्होंने कहा इन्हें ब्रेन ट्यूमर है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि उससे अब हम छेड़ने का मतलब है कि उनका कोई ना कोई हिस्सा जो है ना पैरालाइज हो जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं। अच्छा, मम्मी खुद भी कहा करती थी कि मैं बीमार हो जाऊँ ना तो मेरे साथ छेड़खानियाँ ना करना। और उनके ना हार्ट बाईपास भी हुआ था, उन्होंने ऐसा सरवाइव किया बाईपास से, अपनी विल पावर से ना उन्होंने खुद को खड़ा किया, और माशाल्लाह बड़ी उन्होंने हेल्दी लाइफ गुजारी। जान मारी बहुत मुश्किल होता है बहुत। तो जब पोटली लेकर आए, हाँ पोटली, तो मैंने वैसे ही वो रख दी। जब मम्मी की डेथ हुई उसके बाद सबने, मैंने कहा ये मम्मी की चीज़ें, सबने कहा कि ये बाद में देखेंगे। मैंने कहा जब इतनी बड़ी हकीकत हमने फेस कर ली ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये कर लेनी चाहिए। तो मैंने वो चीज़ें, बड़ी बहन भी थी और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्कुल, और मम्मी ने मेरे स्पुर्द की थी, वो मैंने जो पढ़ा वो उसके मुताबिक सबको चीज़ें मैंने दे दी। तो मेरे भाई की बेटी है अक्सा, वो मम्मी को बहुत प्यारी थी, बहुत मम्मी उससे प्यार कर, क्योंकि वो साथ रहती थी। मम्मी तो सबसे, सादिया से, जुनेबिया से, सबसे बहुत प्यार था, लेकिन अक्सा से उनको
مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت پیار تھا. تو اس کو بھی کوئی لاکٹ سیٹ تھا, کوئی ہمیں چوڑیاں ملیں, اور پھر اس نے کہا کہ پھپھو مجھے نا آپ یہ ساری چیزیں لے لیں, مجھے دادو کی نا نوز پن پسند ہے. یہ ممی کی نوز پن بالکل ایسی تھی جیسی میری ہے, اور وہ جو ہر وقت پہنتی, جو ہر وقت پہنتی تھی, اور ان کی جو ناک چمکتی تھی اس میں, وہ بہت بہت. اس نے کہا پھپھو مجھے دادو کا پاندان, میری امی پان کھایا کرتی تھی, پاندان اور یہ نوز پن دے دیں, آپ یہ باقی سب کچھ لے لیں. تو میں نے سب کی رضامندی سے میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو نوز پن بھی میں نے دی اور وہ بھی دیا. اور میرے پاس جو 2 چوڑیاں تھیں, جب میری ان دونوں بھتیجیوں کی شادی ہوئی تو میں نے اقصیٰ کو اپنی 2 چوڑیاں دے دی. اب سب نے کہا کہ یہ تو تمہارے پاس امی کی نشانی. میں نے کہا یہ کیا نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے یہ ہے, مجھے بہت پیار ہے اس سے, لیکن جن سے وہ پیار کرتی تھی نا, میں چاہتی ہوں کہ یہ ان کے پاس, ان کی کلائیوں میں زیادہ. تو میں نے اپنی دونوں چوڑیاں ان کو دے دی. پھر وہ دوپٹے, پھر میرے پاس جو ممی کی چیز ہے میں نے سب بانٹ دیا تھا. میں نے کچھ نہیں رکھا تھا, میں نے کچھ نہیں رکھا. پاندان کدھر ہے, آپ نے مجھے دینا چاہیے تھا. اقصیٰ کے پاس, اقصیٰ نے کہا تھا بیٹا, اقصیٰ نے کہا تھا, اس کو دیا میں نے. اور سعدیہ مجھ سے ناراض ہوئی کہ اماں یہ چوڑیاں آپ کو مجھے دینی چاہیے تھی. اچھا اس کی 2 چوڑیاں تھی ویسے, باقی ایک ہو سکتا تھا کہ ایک سعدیہ کو دینے کا غلط کیا تھا. لیکن تب مجھے شاید اتنا نہیں تھا, لیکن میں اب مجھے ہوتا ہے کہ یار نانو کی کوئی چیز, نانو کے بال بھی تو. اچھا وہ میں بتاتی ہوں. اب میں اس کو ابھی آتے ہوئے کہہ رہی تھی, میں نے کہا دیکھو گولڈ تو قیمتی ہوتا ہے, لیکن یہ جو چیزیں میں پہنتی ہوں نا یہ بھی بہت قیمتی ہیں. یہ بہت آج کل چاندی بہت, اور کہتی ہے اماں یہ قیمتی اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں میں میں دیکھتی ہوں, مجھے بہت شوق ہے. اور میں امیٹیشن جیولری ہوتی ہے جو ہے ماں کے ہاتھ کو لگی ہوئی, امیٹیشن جیولری بھی جو ہے نا میں وہ لیتی ہوں جو کہ ساتھ چلے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا ابھی میں نے اور رنگز لی ہیں تو یہ 2 رنگ, کہتی اماں یہ میں لے لوں. میں نے کہا میں آپ کے سائز کی کروا دیتی ہوں, اسے آپ ابھی انجوائے کرو. اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بھی چاندی ہے, یہ بھی چاندی ہے, یہ بھی چاندی ہے, یہ بھی, اور یہ سب بہت قیمتی ہیں.